بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو پورے ملک میں ہی جو کھیلوں کی صورتحال ہے وہ بری ہے، لیکن اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو یہاں پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کھیلوں کے لیے کوئی فنڈ مختص نہیں کیے گئے، ماضی میں بھی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن جس طرح کے فوائد سپورٹس مین اور کھیلوں کو حاصل ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے۔ 3 مرلہ اسکیم میں ایک بڑا اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی، اس میں بیڈمنٹن کا گراؤنڈ موجود تھا، اس کے علاوہ ہاکی، فٹ بال اور تمام جو کھیل ہیں ان کے گراؤنڈ موجود تھے، آباد بھی ہوئے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ اب محض صرف ایک بلڈنگ 3 مرلہ اسکیم میں موجود ہے جہاں بیڈمنٹن کے کھلاڑی وہ جاتے ہیں، لیکن صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ بالکل خراب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1000 روپے منتھلی بھی وصول کی جا رہی ہے۔ اب یہ فیس کہاں جاتی ہے اس کا بھی ضرور جواب آنا چاہیے۔ دوسرا سب سے جو اہم مسئلہ ہے کہ سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر سرفراز نے ایک کرکٹ گراؤنڈ کی منظوری وہ کروائی تھی اور اس کی تعمیر شروع ہو چکی تھی، پول بن چکے تھے اور اچھا خاصا اس پروجیکٹ پر خرچہ ہو چکا تھا کہ حکومت تبدیل ہوگی، اور جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیڈیم کا پروجیکٹ ہے یہ بھی مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اب اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ جو خرچہ ہو گیا ہے اب وہ دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ پھر کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ عرصے میں ہی تعمیرات شروع نہ کی گئی تو پھر نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا، اور یہ عوام کا جو پیسہ ہے یہ ضائع ہوگا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ضلع چکوال میں کھیلوں کا مستقبل کیا ہے۔ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اسے سرپرستی کی ضرورت ہے۔ جو ادارے بنے ہوئے ہیں، بالخصوص میں سپورٹ آفس کا ذکر کروں گا کہ انہیں جس طرح سرپرستی کرنی چاہیے وہ دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ کیوں نہیں نظر آتی؟ آج کے لائیو اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم خواجہ صاحب، یہاں کے نوجوان تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن مواقع نہیں ہے۔ مرزا بڑی جس طرح ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ ہر شعبے میں چکوالی مطلب ہے بالکل اپنا آپ دکھاتا ہے۔ آپ وہ دیکھ لیں، وہ صوبیدار عبد الخالق ایشیائی پرندہ، مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ہیرو پہ ہندوستان والوں نے فلم بنا دی۔ وہ کیا وہ جو ایتھلیٹ ہے جس سے وہ بھی کہہ رہے ہیں 1964 کے اولمپک میں وہ بھی فیور کیا گیا تھا۔ وہ کبھی بھی وہ ہندوستان کا وہ باغ کیا جی فلم بھی جو میگا سنگھ تھا جو ہے، تو مطلب ہے کہ ادھر مطلب ہے کہ وہ اس کی بھی اگر تاریخ دیکھیں تو وہ بھی آسے کی تھی جھکیوں، اور اس سے یہ اس جیولن تھرو دیکھیں اس میں گولڈ میڈل ہے یہ مرید کے اقبال۔ تو یہ آرمی کی تھوڑی بہت سرپرستی سے یہ کوئی ٹیلنٹ، کیونکہ ادھر تو یہی تھا نا 18 سال کی ہوئی ہے چھاتی کچھاؤ تھی یہ 1985، بلکہ اب 2000 تک یہی پوزیشن تھی۔ یہ تو اب الحمدللہ یہ شرح خواندگی 95% ہوا ہے، تو ابھی کوئی ڈاکٹر انجینئر، یہ کل دیکھیں 9 ایز، یہ مطلب ہے کہ یہ چکوال جس کی کوئی بیس نہیں ہے 9 ایز بچی نے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل، اور یہ گزشتہ 15 سالوں سے اس پہ بھی ایکسل کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مواقع دیں، ایشیائی پرندے کی بات، ٹینس، وہ سیف اللہ جو پاکستان فیڈریشن ٹینس کے صدر ہیں لاہور میں، انہوں نے کہا کہ بھئی قائد اعظم نے ملک کو پاکستان دیا ہے تو خواجہ افتخار نے پاکستان کو ٹینس دیا ہے، تو اس کا تعلق چکوال سے ہے۔ تو وہ دیکھیں دنی سپورٹس چینل، وہ ادھر صرف شام کو تاش کھیلی جاتی ہے، 2-3 کوئی سر پھرے، پروفیسر آگے، پروفیسر مغل وہ کوئی ذکر ڈال کے کوئی آتے، تو مطلب ہے کہ کوئی جو میں کہتا ہوں ٹینس کی بنیاد ہے چکوال، تو وہاں پر وہ آپ ٹینس کورٹ دیکھیں۔ تو یہ اب شکر ہے یہ فورم ٹونی نے ادھر یہ سپورٹس کمپلیکس میں، تو یہ ادھر کوئی کھیلوں کی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے، مگر بنیاد ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ابھی دیکھیں نا، یہ اب 7 لاکھ روپیہ جیتنے والی ٹیم کو 3 لاکھ، تو کیا وہ بینچو گلی ڈنڈا ہے، کرکٹ نہیں ہے وہ گلی ڈنڈا، مطلب ٹینس بال۔ میں ادھر شور ڈال رہا ہوں کہ بھائی اصل کرکٹ شروع کرو، تو وہ ابھی پھر اعلان ہوا کہ 2 مہینے کے بعد اب ہارڈ بال۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ جس طرح نشاندہی کرنے ہیں، سپورٹس آفس ادھر ایک ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس کام کر رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کا کہیں نام نشان نظر نہیں آ رہا۔ کم از کم یہ اتنی دھرتی جو ہر شعبے میں اس کی خدمات، اور بڑی نوجوان نسل میں بھی
یہ نوجوان لوگوں میں بھی بڑا ٹیلنٹ بالکل ہر وقت موجود ہے. تھوڑا سا یہ وہ ابھی ادھر میر صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے 301 تیمور کو یہ ادھر چکوال گیا, 320 رن اس نے پورے یہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ چکوال کا 320 رن بنا کے اس نے پوری کرکٹ بورڈ کو ہلا دیا ہے. تو یہ مطلب ایسے لوگ چکوال میں تو اویس گیا یہ سارے ضائع ہو رہے ہیں جی. کوئی مطلب بنیاد کئی ضائع ہو گئے, اور جن کو تھوڑا سا ملا وہ آگے نہیں نکل سکے ہیں کہ وسائل اور اس کی کمی ہے. تو بہرحال یہ بالکل یہ ادھر پنجاب حکومت اور سارا اس کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ ہیون آف یہ ایتھلیٹکس یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ چکوال کی دھرتی ہیون آف ایتھلیٹکس ہے. تو یہ کم از کم اس ٹینس ایتھلیٹکس اور اس شعبوں میں بالکل نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے یہ وسائل مہیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, وسائل مہیا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو وسائل مہیا کیے جاتے ہیں وہ واقعی ہی ان نوجوان کھلاڑیوں پر خرچ بھی ہوں, کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ بہت سے فنڈز جو ہے وہ خرد برد ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر ہم پنجاب جو سپورٹ بورڈ ہے اس کے ذمہ داران سے بھی اور ڈپٹی کمشنر چکوال سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اس جو سپورٹس کا ادارہ ہے اس کو ذرا ہلائے جلائیں, یہ کوئی کام کرے. یہ بڑا اہم کام ہے جو ان کے ذمہ ہے. ناظرین, پروگرام جاری ہے, ہم اس موضوع کے حوالے سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کامران سلیم جیولرز, مین صرافہ بازار, چکوال. بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم. خدمت کے 50 سال, نسل در نسل آپ کے پیش پیش. کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے. نیو کامران سلیم جیولرز. ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارے ہاں سنگاپور, دبئی اور انڈین گولڈ, فینسی ورائٹی, ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے. اسپیشل آفر, چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ. رابطہ کامران سلیم جیولرز, نیو کامران سلیم جیولرز, 0300 547 3400, 0334 547 3400. ویلکم بیک جی. لائیو اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ضلع چکوال میں موجود جو کھیلوں کے حوالے سے ناکافی سہولیات ہیں اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار عبدالخالق درویش صاحب. ابھی جس طرح میں نے 3 مرلہ اسکیم کے اسٹیڈیم کا ذکر کیا, وہاں آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھینسوں کا باڑا ہے, بھینسیں چل رہی ہیں, جانور چل رہے ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, جو پہلے تعمیر کی گئی تعمیرات تھی وہ ختم ہو چکی ہیں, جو نہیں ہیں وہ ادھوری چھوڑ دی گئی ہیں. تو یہ ساری یہ کس کی نااہلی ہے, کون اس کو درست کرے گا؟ جو لوگ اس کی حفاظت اور اس کی پروموشن کی تنخواہ لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں, انہوں نے پینشنیں بھی لینی ہیں, ان کا کام بنتا ہے کہ اپنی تنخواہ کو حلال کریں. آپ دیکھیں کہ سرکار کی نوکری ملنا کس قدر مشکل کام ہے, لیکن جب مل جاتی ہے تو ایک بندہ جس کو جو سرکار کا ملازم بنتا ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں, مجھے پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں. حالانکہ چکوال کی جو دھرتی ہے, پورا پاکستان ویسے, لیکن چکوال چونکہ ہم چکوال کو بلونگ کرتے ہیں, چکوال کے اندر سپورٹس کا بڑا ٹیلنٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر جو ہاکی کا کھیل تھا, پوری دنیا کے اندر پاکستانی کھلاڑی چھائے ہوئے تھے. پاکستان کی ٹیم جو ہے اس کا میچ پوری دنیا کے اندر, جب بھی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بین الاقوامی کوئی میچ یا ٹورنامنٹ کھیل رہی ہوتی تھی تو پوری دنیا کی نظریں اس پہ رہتی تھیں کہ شاندار ترین جو تاریخ کے اعلیٰ ترین جو ہاکی کے پلیئرز ہیں وہ پاکستان کے اندر بستے ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ آپ چکوال کی سطح پہ آ جائیں, ابھی حال ہی کے اندر جو ہے مدثر جو کہ پاکستان کی جو قومی ہاکی ٹیم اس کے کیپٹن رہے, اس سے پہلے سلیم شیروانی صاحب بہت بڑا ہاکی کی تاریخ کا بہت بڑا نام, وہ بھی سکپر رہے اور گول کیپر رہے اس کے وہ
कैप्टन भी रहे और उनका ताल्लुक चकवाल की एक नवाई जो कस्बा है भवन उससे था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है ये स्पोर्ट्स पे तवज्जो देना, इस पे जो है लोगों को, नौजवानों को एनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना, उनको सहूलियात मैसर करना, मैं ये समझता हूँ कि वो हर एक हुकूमत का फ़र्ज है। और हुकूमत तो क्या कर सकती है, हुकूमत ने एक महकमा बनाया, हुकूमत ने अफराद भर्ती किए, उनको तनख्वाहें दी, उनको जो नीडेड चीज़ें थी वो भी मुहैया वो फनान करते ही रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अपनी तनख्वाह को हलाल करें, अपने आप को हरकत में रखें, काम ना करने से ये बेकार हो जाएंगे। और फिर ये एक बात है कि अगर एक इंसान जो है वो काम के बगैर अगर कहीं से तनख्वाह ले रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो तनख्वाह है वो कैसे क्या उसको हलाल तस्वर की जा सकती है। और फिर देखें, एक बात कम से कम वो ये इतना ज़रूर कर लें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, एक तो है कि नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट जो है, लेकिन जो पहले से बन चुका है उसकी हिफाजत अगर ये लोग नहीं करेंगे, कि जो इम्प्लांटेड है, कि जो लोग कह लें कि इस महकमे के करता धरता है, अगर वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की और इन सहूलियात की अगर वो हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वहाँ पे खंडरात बनेंगे और फिर वहाँ पे गोश्त किस्म की जो कह लें कि वो सूरत हाल है वो बनेगी, आज से ज़्यादा सूरत हाल बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही हमारे जो वसाइल हैं बड़े स्केर्स हैं, बड़े उनकी बड़ी शार्टेज है, और जो थोड़े बहुत हमारे पास वसाइल और जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनकी हिफाजत पाकिस्तान के लोगों की और ख़ासकर उस महकमे के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ठीक है जी, बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जो दस्तियाब सहूलियात हैं उसकी हिफाजत की जाए। और ये हिफाजत इसी तरह हो सकती है कि जितनी भी मुख्तलिफ खेलों की एसोसिएशन हैं, तंजीमें हैं, ये ग्राउंड उनके हवाले किए जाए ताकि वहाँ एक्टिविटी शुरू की जा सके। जहाँ जहाँ खेल हो रहे होते हैं वहाँ ग्राउंड की हिफाजत वो लाजमी हो जाती है, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट होते हैं तो ग्राउंड को संवारा जाता है, साफ किया जाता है। लेकिन जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो ये खंडरात में तब्दील हो जाता है, जैसा कि हम ज़िला चकवाल में देख रहे हैं। कहने को तो ग्राउंड मौजूद है लेकिन खेलने के काबिल एक भी नहीं है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी शफकत यज़दानी मौजूद हैं। यज़दानी साहब, जिस तरह खेलों की बात हो रही है, आपने भी बचपन में मुख्तलिफ खेलें ज़रूर खेली होंगी। इस वक्त जो सहूलियात आपके सामने हैं, जो ग्राउंड की हालत ज़ार है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मीर साहब, वो कहते हैं ना कि जिन लोगों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान हो जाते हैं। तो अभी सूरत हाल ये है कि हमारे ग्राउंड वीरान है और अस्पताल आबाद है। ऐसे ही तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी जो खेलों की उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, उसको कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। हालांकि चकवाल जो ज़िला चकवाल है, इसने जहाँ बड़े ये शहीदों और गाजियों का शहर, तो इसने बड़े बड़े नामवर फौजी पैदा किए जिन्होंने बड़े बड़े फौज में जंग के दौरान जौहर दिखाए और एक नाम है। इसी तरह गाजी भी हैं हमारे। तो इसी तरह इस ज़िला चकवाल ने यहाँ पे जो खेलों के लिहाज से इसने बड़े बड़े सपूत पैदा किए, जो कि भोन के शेरवानी साहब जो हॉकी के प्लेयर थे उनसे शुरू होता है, और अब ये जो है ना अपना मुदस्सर जी, चौधरी मुदस्सर, अभी वो इस वक्त हैं। तो अवैस जा थे और भी मतलब बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी चकवाल की सरजमीन में पैदा हुए हैं। तो ये नाम पैदा करने वाला ज़िला है। तो इस पे ज़िले पे के जो हैं ग्राउंड, इन पे सरकारी तौर पे इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए और इन खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम की जाए ताकि ये पोटेंशियल आगे बढ़े और जो है खेल को फ़रोग़ मिले। बेहतर ठीक है जी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, बस थोड़ी सी आपने हौसला अफजाई करनी है। और इसके लिए एक महकमा मौजूद है, सरकार ने स्पोर्ट्स का पूरा ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मौजूद है, क्लर्क साहबान है, दीगर और अमला मौजूद है। लेकिन क्या किया जाए, उनको बार बार याद दहानी करवानी पड़ती है कि आप सिर्फ खवास को स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ फराहम करने के पाबंद नहीं है, बल्कि अवामी सतह पर भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। एक वक्त था कि सालाना मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ग्राउंड की आबादकारी है। ग्राउंड मौजूद नहीं है, जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो तबाही और बर्बादी का शिकार है, और सबसे बड़ा जो अलमिया है वो बेहिसी है।
کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا اہم کام ہے سوشل میڈیا کے دور میں. جو فزیکل ٹریننگ ہے اس یا گراؤنڈ میں لے کے آنا یہ بہت اہم کام ہے, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں اور جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کرا.